کو ایک دوسرے کے نظریات کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ ہم لوگوں کو مسلمان بننے سے پہلے انسان بننے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ تیری عزت و عظمت کا اس مشکل ترین کٹھن ترین وقت میں اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ میرے مالک اس کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ میرے مالک اسے اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرما۔ سامعین ناراض نہ ہوں تو ضرور آمین کہیے گا۔ بار الہ تجھے واسطہ تیری عزت و عظمت کا اس تمام کرۂ ارض پہ جہاں جہاں بھی وہ لوگ رہتے ہیں جن کی آنکھوں سے بیاد سید الشہداء اشک جاری رہتے ہیں، انہیں کم سے کم زندگی میں ایک بار میرا مالک کربلا کی زواری نصیب فرما۔ آخری دعا منگوا رہا ہوں میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ ہم گناہگاروں کی آنکھوں کو وقت کے آخری بادشاہ کی زیارت نصیب فرما۔ امام زمانہ علیہ السلام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ اگر تکلیف نہ سمجھیں تو ان تمام تر دعاؤں کی قبولیت کے لیے اپنے سینوں کے دریچوں کو کھول کر ایک چھلکتی ہوئی صلوات تلاوت فرمائیے۔ اجازت ہے نوکری شروع کی جا سکے؟ مولا آپ کو ہمیشہ سلامت رکھیں، مولا آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ کریں، مولا آپ کا قدم قدم چل کے آیا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ امام حسین علیہ السلام کی فرش عزا بچھی ہوئی تھی اور میرے مولا کے بہت ہی خوبصورت مدحت سرا بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ اور نہایت خضوع و خشوع کے ساتھ میرے مولا کی بارگاہ میں نذرانِ عقیدت کے طور پہ اپنی اپنی پیشانی کو خم کر رہے تھے، اور انشاءاللہ میرے بعد بھی یہی سلسلہ چلتا رہے گا۔ باد صبا و نسیم کے جھونکے آتے رہیں گے اور کربلا والوں کی یاد میں نوکریاں ہوتی رہیں گی۔ اجازت ہے میں اپنے حصے کی نوکری شروع کر سکوں؟ حکم تھا بھائی کا وہ پورا ہو گیا۔ 4 مصرے آپ کو سنا کے آپ کا ماحول دیکھتے ہیں، پھر جدھر جدھر آپ چلتے جائیں گے اسی میں یہ اپنا وقت پورا کر کے آپ کو سلام کریں گے۔ سامعین گرامی ایک مصرع عرض کر رہا ہوں کہ غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے، میرے محترم بہت ناراض بیٹھے ہو، میں اجازت منگ کے شروع کی تھی یہ مجلس کرنا، تھوڑا جا ہنس کے بھی کیا ہے۔ غم حسین میں محرم سر پہ آ گئے، امام حسین علیہ السلام کے دن ہاتھ کھولی میرے براموں دوئے مولا بڑے رنگ لینے۔ دوسرا مصرع اگر میں سمجھا سکا تو میرے خیال سے میں جو کچھ بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ آپ کے سامنے آ جائے گی، اور آپ بھی ذرا بھی نہیں گھبرائیے گا۔ مجھے عزت حسین کی قسم، کائنات آدم و عالم کی سب سے پر امن جگہ ہے جہاں پہ اس وقت آپ لوگ تشریف فرمائیں۔ بلکہ میں جملہ بدل کے علامہ ناصر شہید کا ایسے کہتا ہوں کہ جھوٹ، بغض، اناد اور حیوانیت کے سمندر میں تھپیڑیں کھاتی ہوئی انسانیت سچائی کے جس حسین جزیرے پر آ کر سکون محسوس کرے اسے مجلس حسین کہتے ہیں۔ اور بات کیا بات ہے؟ بہت شکریہ بھائی جان، وہ تو رل رویا ہے میرے نال تھوڑا تھوڑا جا، ہر 5 منٹ بعد نہ میں ناصرہ دیتی رکھیا۔ شیعت کی بات نہیں ہے، بات انسانیت کی ہے۔ یہاں انسانیت کو امان ملتی ہے، یہاں صرف شیعہ نہیں آتے، یہاں ہر کوئی آ سکتا ہے، کیونکہ امام حسین علیہ السلام نے کام کربلا میں شیعہ کے لیے کیا نہیں، کام انسانیت کے لیے کیا۔ علی کا لال کوئی شیعوں کے لیے کربلا تو نہیں گیا تھا، علی کا لال تو دنیا کے ہر گناہگار کو حر بنانے کے لیے کربلا گیا۔ پچھلے سال کی ایک تقریر تھی، پتہ نہیں پچھلے سال کیسا فیڈ بیک آیا۔ باتیں تو خیر پرانی نہیں ہوتی، باتیں تو کیونکہ حقیقتیں ہوتی ہیں، وہ اپنا وزن اور اثر برقرار رکھتی ہیں، باتیں نہیں کرنی۔ میں بات ذرا قیمتی کرنا چاہ رہا ہوں۔ مجلس حسین کا وہی کام ہے جو کام اسلام کا ہے۔ اسلام مسلمانوں کے لیے نہیں آیا، اسلام بیمار انسانیت کے لیے شفا بن کے آیا تھا، جس نے اسے مانا وہ مسلمان کہلایا، ورنہ یہ صرف کوئی مسلمانوں کا تھوڑی تھا۔ اسلام کسی منصوبے کا نام تو نہیں ہے کہ یہ کرنے پڑیں گے اور پھر آپ مسلمان ہیں۔ نہ اسلام بم دھماکے کرنے کا نام نہیں،
اسلام ٹھا کر کے جنت پہنچانے کا نام نہیں. اسلام دین فطرت ہے. اسلام مذہب انسانیت ہے. اسلام آپ کو انسانیت کا درس دیتا ہے. پریشان تسی بھی ہوندے پہ ہو تو تبلیغ میں بھی کرن کوئی نہیں آیا. تو میں تم دو مصرے اگلے سنانا. غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے. غلام حسن مصرع دوسرا وہ پڑھ رہا ہوں جو میرے خیال سے پہلی بار زندگی میں یا دوسری بار کربلا اربعین حسینی کے موقع پہ پڑھا تھا. اور میں مانگ رہا ہوں جو مصرع سمجھ کے مسکرا بھی بیٹھا, میں جھولی پھیلا کے کہہ رہا ہوں میرے مولا اسے اس سال نجف سے کربلا پیدل چلنا نصیب فرمائے. اس کے اوپر بات کو نہیں ہے, باپ خود شاعر ہیں. دوسرے مصرے دی ونڈ کرو اپنے مجمنہ کو قیمت دیں تو میں نوکری شروع پہ کرتا. آپ نے ادھر دیکھنا اور دیکھنا ہے بات کتنے بڑے پیر شیعہ سنی کی حد سے بھی اوپر کی بات ہے. ٹھیک ہے, میں یہاں سے خطاب صرف اور صرف شیعہ کے لیے کیا جاتا ہے. میں کہتا ہوں بات دیکھیے گا کی کہاں پہ جا رہی ہے. غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے کسی بھی ملک سے ہو اس سے پیار ہوتا ہے. اللہ ان ہاتھوں کو کسی کا محتاج نہ کرے. میرے مولا ان آوازوں پہ اپنا رحم فرمائے جو مشکل بات پہ بلند ہو رہے ہیں. مل کے نعرے حیدری. غم حسین میں عدم بڑے تھے یا فیض. غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے کسی بھی ملک سے ہو. میرے برامو موبائل چھڑے آئے کسی بھی تو ان کیا لے دیتے ہیں اتنی نکی عمر. غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے کسی بھی ملک سے ہو اس سے پہلے بندے سے لے کے آخری بندے تک کوئی ایک تو بندہ ہو. علی عباس عسکری بھی پورے پاکستان میں ڈھونڈ رہا ہے جو سینہ پیٹ کے کہے یار میں جناب عباس علمدار علیہ السلام کا معتقد ہوں. اور چوتھا مصرع سن کے سمجھ کے مجھے لطف نہیں آیا اور میں بھی تو پھر اس ممبر پہ دعویٰ کروں کہ یار تجھے لطف نہیں آیا تو میں بھی زندگی میں پہلی اور آخری بار آیا. کوئی تو ایک ہو جو کہے, ورنہ بات علی عباس عسکری کے قد سے بڑی ہے. جو مولا عباس کا نوکر ہے وہ کیسے ہاتھ نہیں اٹھاتا. مضمون میں شروع کر رہا ہوں. غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے کسی بھی ملک سے ہو اس سے پیار ہوتا ہے. تو معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں دبا کے دانتوں میں دریا چلا ہے یوں عباس کہ جیسے شیر کے منہ میں شکار ہوتا. جو مولا عباس کے نوکر بیٹھے ہیں جو ہاتھ اٹھا سکتے ہیں ذرا من کے کاندے ہو ہاتھ چاہ کے بولو حیدری. غم حسین میں نیلی شرٹ لیا. غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے کسی بھی ملک سے ہو اس سے دبا کے دانتوں میں دریا چلا ہے یوں عباس کہ جیسے شیر کے منہ میں. اس نے کہا تھا اکیلے پھر رہے ہو یوسف بے کارواں ہو کر. انج نہ ہوئے کہ میں حقلہ رہ ونجا تیری مسکراہٹ میرا برامن شعر پڑھن دے مجبور بھی کر دیے ورنہ نہیں پڑھنا تھا. ہمارے ہاں آڈینس کی نیچر بن چکی ہے, فطرت کا حصہ یہ چیز ہو چکی ہے کہ شعر مکمل ہونے پہ سمجھ آئے نہ آئے مجمع بول پڑتا ہے. ناراض نہیں ہوئیے گا, بھائی کے حکم پہ آیا تو پہلی بار ہوں لیکن امتحان لے رہا ہوں. شعر مکمل ہونے پہ نہیں. ثاقب صاحب میں مصرع اولا پہ رکوں گا اور خدا کی قسم اگر سمجھا سکوں تو یہی پورا قصیدہ اور یہی پوری منقبت ہے. اور خدا کی کوئی ترک نہیں ہے یار, میں چیزیں ہی اپنی ذاکری جو ختم کر دے میں بڑے سکون نال پڑھدا. میں تیرا چہرہ ویدا ہوں بندہ کیڑا ہے یار جڑا اتنی قیمتی گل سن کے سمجھ کے مسکرا بھی نہیں سکتا. اشک بار ہوتا ہے کسی بھی ملک سے ہو اس سے پیار ہوتا ہے کہ جیسے شیر کے قیمت مجھے چاہیے کہ جیسے شیر کے منہ میں شکار ہوتا ہے. تو ممبر پہ معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں کرم حسین کا لایا ہے ہر نہیں آیا. حسن بھائی مصرع پڑھا تھا میں نے لیکن کوئی بات نہیں, حضور کوئی بات نہیں, میرے خیال سے آپ کو ہاتھ اٹھانا چاہیے تھا. کرم حسین کا لایا ہے. کرم حسین بھائی جان کو بند کیے جائے. کرم حسین میرے محترم پلیز ہاتھ کھولیے گا. کرم حسین کا لایا ہے, لایا ہے. علی عباس عسکری کے قد سے بہت اوپر کی بات ہے. کافیہ ڈھونڈے وہ جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں. غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے کسی بھی ملک سے ہو اس سے پیار ہوتا ہے کہ جیسے شیر کے منہ میں شکار ہوتا ہے. تو معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں کرم حسین کا لایا ہے ہر نہیں آیا. کیوں؟ سزا کا ڈر ہو تو مجرم فرار ہوتا. میرے مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھیں, میرے مولا ان آوازوں پہ اپنا رحم فرمائیں. مل کے بولو نعرے حیدری. میرے محترم میرے مولا سلامت رکھیں. غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے کسی بھی ملک سے ہو اس سے پیار ہوتا ہے.
بہت شرمیلے جوان. جی بسم اللہ. ہاں وہ اس میں وزن سے آؤٹ ہو جائے گا تو اسی مذہبی سمجھے آئے. غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے کسی بھی ملک سے ہو اس سے پیار. مصر اپنی حیت تبدیل کر بیٹھے گا. کلام میرا نہیں ہے، مولانا بلال کاظمی صاحب کا، اور میں اگر کر گیا تو مجھے حساب دینا پڑے گا خدا کی بارگاہ میں. مظلوم کا ممبر ہے، میں وہ غاصب بننا نہیں چاہتا. غم حسین، باقی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. غم حسین میں جو اشک لیجئے مصرع ایک اور قبول کیجئے. اور میرے محترم میں کہہ رہا ہوں کہ آپ مانگیے گا میرے مولا سے کربلا کی زواری مانگیے گا. اس مصرے کی قیمت واہ واہ نہیں ہے، مولا کی قسم اس کی قیمت کربلا کی زواری ہے. وہ نہ عطا کریں تو ان کی کریمی کی توہین ہے. پھر پہلے مصرے پہ رک رہا ہوں، ذرا مصرع سنیں. اور جو کربلا گیا ہے اس کے لیے آب حیات ہے ثاقب صاحب، وہ دیکھ کے آیا ہے. جو نہیں گیا وہ مانگتا کیوں نہیں. مصرع پڑھ رہا ہوں. اشک بار ہوتا ہے، پیار ہوتا ہے، شیر کے منہ میں شکار. ارے سزا کا ڈر ہو تو مجرم فرار ہوتا ہے. اور یہ دیکھا ہے مصرع امام عصر ہیں، محو طواف قبر حبیب. ہاں میرا بھیرا مصرع سمجھ نہیں آیا؟ جے نہیں آیا تو سوال کر، جے آیا تو ادھار والا زمانہ نہیں. 2023 بھی مک چل رہی. امام عصر ہے. بھائی کیمرہ مین مجھے بندہ پلیز بتائیے یار جو سمجھ کے مسکراتا نہیں ہے. میں کب داد مانگ رہا ہوں، میں تو مسکراہٹ مانگ رہا ہوں. اشک بار ہوتا ہے، میرے محترم یا چھیڑنا نہیں تھا یا چھوڑیے گا نہیں. پیار ہوتا ہے، شکار ہوتا ہے، سزا کا ڈر ہو. یہ کربلا ہے، سزا کا ڈر ہو تو مجرم فرار ہوتا ہے. اور معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں امام عصر ہے، محو طواف قبر حبیب. یہاں چراغ پہ سورج نثار ہوتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ بات ہے. دبا کے دانتوں میں دریا چلا ہے یوں عباس. جیئے آپ جیئے میرے بھائی کہ جیسے شیر کے منہ میں شکار ہو. علامہ ناصر عباس کا ایک جملہ مجھے یاد آ گیا، بڑا قیمتی. ثاقب جعفری صاحب، ادبیات سے آپ کا تعلق ہے، مولا ہمیشہ سلامت رکھیں. بندے کو ادیب ہونا چاہیے، بندے کو ادبی منافق نہیں ہونا چاہیے. میں کہتا ہوں آپ کے پاس دنیا کی کوئی دولت نہیں، اگر آپ کے پاس قلم ہے تو آپ دنیا کے سب سے بڑے دولت مند ہیں. اور صاحب قلم ہو کر اگر آپ کے سینے میں اناد یا کینہ ہے نا تو آپ دنیا کے سب سے بڑے بد نصیب ہیں. اور اس چیز کا گلہ آپ اپنے آپ سے کر سکتے ہیں. اب پتہ نہیں میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں، اللہ کرے میں ایک جملہ خدا، اب اس پہ مخاطب بھی آپ کو کر سکتا ہوں. لٹریچر کے حوالے سے جملہ اتنا وزنی ہے. 2-3 شعبان کی درمیانی رات ایک جشن ہوتا ہے کراچی میں، فیڈرل بی ایریا کے سامنے. کوئی 3-4 لاکھ کا مجمع ہوتا ہے کنٹینر کے اوپر. اس میں ہم ہر سال خطاب کرتے ہیں. یقین نہ ہوئے تو میرے انسٹاگرام تے بن کے دیکھ لو. خدا کی قسم یہ مصائب خان ذاکرین سب میرے مولا کے پنجابی مدد سرا اچھا پڑھتے ہیں. ان سے پوچھئے گا ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ جب آڈینس کہتے ہیں جی اب بس کر دیں، مزید نہیں سنا جا رہا. جو حالات مصائب پہ ہوتے ہیں ہمارے ہاں فضائل میں ہو گئے. زندگی میں پہلی بار ایسا موقع بن گیا جہاں پر کراچی کے اہل زبان اردو سپیکنگ جوانوں نے کہہ دیا علی عباس عسکری اب اس سے اوپر نہ پڑھ، کلیجہ پھٹنے کو آیا ہوا ہے. اور پوری رات اب یہ کہہ کہ رک بھی جا اور صبح 3 شعبان کی صبح تک ہم واہ واہ بھی کرتے رہنا. جملہ اپنی تازگی پھر بھی برقرار رکھے گا. کون ہے مولا عباس؟ علی عباس تو جانتا ہی نہیں. کیسے سنا جاتا ہے چنیوٹ میں مولا عباس، میں یہ بھی نہیں جانتا. میں شہید کا ایک فقرہ پڑھ رہا ہوں. اس حسین جنتی ماحول میں سے چلیں، ان کے لیے یہ سال اور ان کی روح کو ایک تحفہ پہنچ جائے گا. یہ یہاں سے ہماری طرف سے ان کے لیے گفٹ چلا جائے گا. میں نہیں کہہ رہا. علامہ بندہ مجھے بتائیے جو بات نہیں اٹھاتا یار. علامہ ناصر شہید سرکار فرما گئے تھے، یہ چھوٹی انگلی کو کہتے ہیں انگشت سبابہ. اب جملہ سمجھنا ہے. فرما گئے تھے جو انگشت سبابہ سے در خیبر اکھاڑ کے اڑائے اسے علی کہتے ہیں، جو 10 لاکھ کے لشکر کو نظر کے زور پہ روک لے اسے عباس کہتے ہیں. گزارش میری سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ دوبارہ کہوں؟ ارے ہائے ہائے ہائے، موبائل دے نظم کٹ گیا مولا عباس دی. آج آپ کو مولا عباس ہی سناتے ہیں.
اگر آپ اتنے حسین طریقے سے سن نہیں رہے ہو تو جملہ دوبارہ تلاوت کرنے کے بجائے آپ کو اگلی بات سناتا ہوں. چلیں پڑھ رہا ہوں. جو یہاں سے اکھاڑ کے خیبر اڑائے وہ علی، جو 10 لاکھ کے لشکر کو نظر کے زور پہ روک لے اسے عباس. جملہ بھی پہلی بار کراچی میں یہ بھی کہا تھا، خدا کی قسم جو اتنی لٹریچر والی بات ہوتی ہے اسے پہلے وہاں سے اپروو کرواتا ہوں، کراچی سے ویریفائی ہو جائے تو آ کے پنجاب میں پڑھتا ہوں، ورنہ کتنی ایسی چیزیں ہیں جو ابھی تک پنجاب میں پڑھنے کا، کراچی پڑھنے کا خدا کی قسم حوصلہ نہیں ہوا. اب ایک جملہ کہہ رہا ہوں، خدا کرے کہ میں سمجھا. کیا جلال ہے، کیا روب ہے، کیا تبکنت ہے، کیا پروٹوکول ہے، خدا کی قسم کیا نظام ہے مولا عباس کا. مولا عباس واحد مضمون ہے جو آسانی سے پڑھا بھی نہیں جا سکتا، سنا بھی. ایک سچویشن درکار ہوتی ہے اس کے لیے، جیسے پڑھنا آسان نہیں ویسے سننا بھی. اب جملہ عسکری کہہ رہا ہے، پتہ نہیں کسی نے پہلے سنا یا نہیں، میرے قد سے بڑی بات ہے، اللہ کرے مسا. بھیا یہ جو ہم غازی پڑھ رہے ہیں نا، یہ تو جناب ام البنین کی آغوش کی گرمی ہے. علی کا خون تو ابھی دنیا نے دیکھا ہی نہیں ہے. ارے کوئی تو ہو جو مشکل بات کا خریدار ہو یار. علی بادشاہ کا خون ابھی نہیں دیکھا دنیا نے. بلکہ یہ جو ہم غازی پڑھ رہے ہیں یہ تو جناب ام البنین کی آغوش کی. جناب میں نظم کرتا پیا تھوڑے واسطے، تسی مولا عباس ذرا دل نال سنتے پے ہوتا. یہ جو ہم غازی پڑھ رہے ہیں یہ جناب ام البنین کی آغوش کی گرمی ہے. علی بادشاہ کا خون ابھی دنیا نے نہیں دیکھا. شاعر گزرے ہیں کراچی کے، ڈاکٹر ریحان اعظمی، جنہوں نے پتہ نہیں کتنی دہائیاں جناب ندیم رضا سرور صاحب کو نوحے لکھ کے دیے. ریحان و سرور آپ نام سنتے رہے ہوں گے، سرور و ریحان نام سنتے رہے ہوں گے. بہت بڑے شاعر تھے خدا کی قسم. اتنے بڑے شاعر جناب سیدۃ النساء العالمین جی چنیوٹ تشریف لائے ہیں، مجھے ثاقب صاحب بتا رہے ہیں. اتنے بڑے شاعر خدا کی قسم کہ جناب سیدہ کا کلام لکھتے لکھتے مطلب ہی بات مکمل ہے یار. کہاں سے آئیں گے ایسے لوگ؟ فرماتے ہیں خاتون جنت کی، میں اس کی منقبت میں کہاں بولنے لگا، اللہ کا نبی جسے ماں بولنے لگا. ہائے 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 ہائے. اب نا آگے چلتے ہیں. میں بیٹا بنا ہوا تھا ان کا اور ان کی برسی آ گئی. اب وہ پڑھنی تھی یہ اس سال 21 جنوری کو. یہ اس سال 21 جنوری کو بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے شعراء، بڑے بڑے خطباء، بڑے بڑے فقہاء اور بڑے بڑے ادباء ماشاءاللہ سبھی کو پڑھنا تھا. میرے مولا کے سبھی اچھے ہیں، خاک پا بھی نہیں سامنے گرامی. حسن میرا خاک پا بھی ہم نہیں بنتے. اور میں نے دیکھا اور یہ بات بھی. اب میں ایک بات کر رہا ہوں، آپ جانتے ہوں گے پنجاب میں ڈاکٹر ریحان اعظمی صاحب کا نام، اعلی اللہ مقامہ کا نام جاننے والے کم لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ ڈاکٹر ریحان اعظمی لکنت کا شکار تھے. لکنت میرے چاند ایک ایسی مرض ہوتی ہے جس میں انسان تسلسل سے بول نہیں سکتا، ٹھہر ٹھہر کے بولنا پڑتا ہے. لفظ اڑ جاتے ہیں، جھٹکا آ جاتا ہے، پراپر بات نہیں ہوتی، بندہ پراپرلی نہیں، کنٹینیوسلی نہیں بات کر سکتا، رک رک کے. لکنت ہوتی ہے. مولا شفا عطا فرمائے، آرام آرام ٹھہر ٹھہر کے بولنا پڑتا ہے. اور یہ بھی امام حسین علیہ السلام کا سامعین پھیلائیں جھولی اور آسمان اترتا ہوا دیکھیں. یہ بھی امام حسین علیہ السلام کا کرم ایک خاص تھا ناظم ممبر صاحب کہ جب ڈاکٹر ریحان اعظمی عام محفل میں بولتے تھے تو لکنت کا شکار رہتے تھے، جب مظلوم کے ممبر پہ مرثیہ پڑھتے تھے تو تسلسل میں بولتے تھے، ممبر پہ کنٹینیوسلی بولتے تھے، پراپر بولتے تھے، اور نجی محفلوں میں اڑ اڑ کے بولتے تھے. اور ان کا آسمان سے بڑا شعر ہے، فرما گئے تھے میری لکنت نے سکھائے ادب آداب مجھے، میں نے رک رک کے لیا حضرت عباس کا نام. سر جی بور تو نہیں ہو رہے آپ لوگ؟ پریشان تو نہیں نہ ہو رہے؟ مجھے بتاتے رہیے. سر بہت شکریہ، سر بہت شکریہ. میری لکنت نے سکھائے ادب آداب مجھے، میں نے رک رک کے لیا. جناب سیدہ کا مرثیہ کہہ رہے تھے اور چہرہ کہنا پڑ گیا، اور مرثیہ بھی جناب سیدہ کا تھا تو چہرہ کیسے کہیں؟ فرماتے ہیں رخ پہ نقاب اوڑھ کے چلنے لگا قلم. اب کچھ ثاقب صاحب کی اور میری بیٹھک کی باتیں ہیں، وہ میں نے ممبر پہ کی تو آپ سارے میرا ساتھ چھوڑ جائیں گے اور یہ اکلے میں داد دیں دے راسن. اس وجہ تو جو میں پڑھتا پہ ہوں میرے کو وہ سنو. اور یہ باتیں جو اب آپ کو سنا رہا ہوں خدا کی قسم یہ عوام کی باتیں نہیں، یہ بھی خواص کی باتیں، اور مجھے پوری امید ہے کہ آپ ضائع نہیں جانے دیں گے.
اب ڈاکٹر ریحان اعظمی کی برسی پہ بات لمبی ہو گئی, وہاں پر اب یہ چیز پڑھی تھی اور میرے مولا نے مہر لگا دی, پھر جہاں جانا ہوا وہاں پر پڑھنی پڑ گئی, پر روک دیا. اتفاقاً آپ کا ماحول دیکھ کے دل بن گیا ہے خود سے, بغیر کسی کے کہے کہ آپ کو مولا عباس سنایا جائے. 10 لاکھ میں آ گیا علی کا علی بیٹا, 10 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈالی جناب عباس علمدار نے, 10 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے اپنے گھوڑے کی زین سے نیچے. زبان حال اور ہوتا ہے, روایت اور ہوتی ہے. میں جو کہہ رہا ہوں وہی سمجھا جائے, مہربانی کی جائے. اللہ دا نام منیا ونجے, جو آدھا پیاں صرف او سمجھے ونجے, سجے کھبے نہ ہوئے آئے. روایت اور ہوتی ہے, زبان حال اور ہوتا ہے. عربستان والوں میں جب بھی کوئی جنگجو, تاریخ عرب و ضرب میں لکھا ہوا ہے, میدان جنگ میں جاتا تھا تو اپنا انٹروڈکشن کرواتا تھا جس میں بتانا پڑتا تھا میں کون, میرا باپ کون, میرا دادا کون, میرا فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے, میں کون ہوں, میں کیا ہوں, میں کب سے ہوں, میں کیسا ہوں, میں کہاں سے آیا ہوں. یہ کام 2 چیزیں ہوتی تھیں اس سے, ایک انٹروڈکشن ہوتا تھا, دوسرا دشمن پریشرائز ہو جاتا تھا کہ یہ کون آ گیا. جہاں اپنا تعارف, بڑا تسی پر ہو پنچایت والے ہو, بڑے تسی ڈیرے داری ہو, وڈے وڈے مقدمے توڑیاں 17 تے وڈی وڈی پنچایتاں مقدمے نہ آندے. میں جملہ پیادا اے ویکھیا ہے, آسمان سے وزنی جملہ ہے ایک, اے پوری نظم کھلی پئی ہے, اس تو وڈی گل ہے اے ایک جملہ. اللہ کرے میں سمجھا سکا. ایسے علی کا شعر آیا اور ایک بات میں خدا کی قسم حسن بھائی صاحب کہ بھائی جنگ جیت کے نا علی کا علی بیٹا اپنے ساتھ لے کے گیا, 10 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے اکیلا شعر فرماتا ہے, کوفیو شامیو تم ہمارا مقابلہ کرتے ہو, ارے تم تو اس قابل ہی نہیں کہ یہ بتا سکو کہ تم کون ہو. ہائے 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 ہائے, ارے بھائی کیا بات ہے, پکھا اپنے حل کر کے بھی تسی داد نہیں پہ دیندے کرما لے ہیں. ارے تم اس قابل نہ ارے تم اس قابل ہی نہیں کہ یہ بتا سکو کہ تم کون ہو. پڑھیے مولا غازی, پڑھیے پچھلے ہو, پڑھیے ہوں شروع پہ کردا. مہربانی فانا کہ 5 منٹ بعد نعرہ مرے آئے تسی آپ نظم اوکے, قاضی وسیم صاحب اوکے, میرا ٹاپ کلاس مجمع, 10 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈالی. کوفیو شامیو مجھے پہچانو. شہزادہ فرماتے ہیں ایھا الناس دل حیدر کرار ہوں میں, سب میرے سامنے مجبور ہیں مختار ہوں میں. جاگنا جاگنا جاگنا, ماحول مشکل ہو رہا ہے, مولا غازی شروع کر رہا ہوں. اتنا آسانی سے سننے والا مضمون ہی نہیں, زبانوں کی توجہ اور دعا مجھے درکار ہے, درکار ہے. سرکار فرماتے ہیں ایھا الناس دل حیدر کرار ہوں میں, سب میرے سامنے مجبور ہیں مختار ہوں میں. سورما صف شکن و غازی و جرار ہوں میں. شہزادہ فرماتا ہے عالم زر سے کسی فوج کا سالار ہوں میں. غلام حسن صاحب یا بھائی کو بلانا نہیں تھا, یا اپنے مجمع سے کہیں مجھے قیمت دیں بھیا, ہم ایسے ہی پڑھتے ہیں. اگر مجمع داد نہ دے ہم کانٹینٹ نہیں چھوڑ سکتے, ہمیں ایسا ہی پڑھنا ہے. آپ کے پاس ذاکر چینج کرنے کا آپشن ہے, اگر میرے سامنے بیٹھ گئے ہیں تو میں مسکراہٹ مانگ رہا ہوں. شہزادہ فرماتا ہے عالم زر سے, جناب عباس فرما رہے ہیں یار مذاق ہے, عالم زر سے کسی فوج کا سالار ہوں میں. فرمایا مجھے نہیں پہچانا, اسد اللہ کا عکاس مجھے کہتے ہیں, اور شیر ہوں اس لیے عباس. جو پیچھے بیٹھے ہاتھ اٹھا کے بولو حیدر حیدر. اسد اللہ کا عکاس مجھے کہتے ہیں. ارے شیر ہوں, ارے شیر ہوں. کرما یقین کرو میں بڑا بڑا چنیوٹ آیا, آج مجلس بھی سنتے پہ بندے تو اپنی نیندر بھی پوری کریں دے پہ. ارے شیر ہوں, کیا پڑھوں اس سے آگے, اس لیے عباس. پڑھوں ایک شعر, مسدس پورا نہیں, آخری 2 مصرے پڑھوں, نتیجہ آپ کو پچھلی 4 لانوں کی بھی تکلیف میں نہیں ڈالتے. ارے تم نے مجھے نہیں پہچانا, ارے شامیوں تم پہ افسوس ہو, تم نے غازی کو نہیں دیکھا. فرماتے ہیں مجھے تو پہچانو میں کون ہوں. ارے کل ایمان امام ازلی نے مانگا,
میں اکیلا ہوں جسے رب سے علی نے میں اکیلا ہوں، میں اکیلا ہوں، میں اکیلا ہوں. ساری زندگی آپ نے بھی شاعری سنی ہے. اب یہ مجمع داد دیتا ہے یہ میرا قصور نہیں ہے، میں کیڑے پاسے ونجا. میں اکیلا ہوں جسے رب سے علی نے، میں اکیلا ہوں جسے رب سے. خدا کی قسم بہت لطف آ رہا ہے، مولا کی قسم. اکثر ممبر پہ فارمیلٹیاں پوری کی جاتی ہیں، بہت کم ایسا ہوتا ہے جہاں اندر سے پڑھا جا رہا ہوتا ہے. یہ دیکھیے گا، اب خود بھی لطف آ رہا ہے آپ کے سننے کا، تو پلیز ایسے مجھے نظر انداز نہ کیجیے گا، ذرا سی زحمتیں کیجیے گا، جملے کو کیچ کیجیے گا پہلی فرصت میں اور میں آگے نکلوں. فرمایا کوفیوں، ارے شامیوں، ارے تم نے مجھے نہیں پہچانا میں کون ہوں؟ کیا کہا شاہ ابو ذر سے ملے گا کہ نہیں؟ آب کوزے کو سمندر سے ملے گا کہ نہیں؟ ارے نور کچھ مہر منور سے ملے گا کہ نہیں؟ ارے سوچتے ہو کہ میرے در سے ملے گا کہ نہیں؟ ارے سوچتے ہو، ارے سوچتے ہو کہ میرے در سے اے جی میں توں ریلیکس بیٹھا میں نہ کرما لیا، میں بھی انج ریلیکس ہو کے تبلیغ کرے نا ممبر تے، میں آپ پتہ نہیں کیوں کھاؤں دا پیا. ارے سوچتے ہو کہ میرے در سے، ارے میرے در سے. میرے بھائی میں تو قرآن کی آیت پڑھتا ہوں، اس کے ساتھ شیعہ سنی کتابوں کے حوالے دے کر گھنٹے کی بے شک میرے سے تقریر کروا لیں، میں شعر پڑھنا مشکل ہے خدا کی قسم، اور اگر کر رہا ہوں تو ایڈر ریلیکس ہو کے نہ بہو. ارے سوچتے ہو کہ میرے در سے ملے گا کہ ارے مجھے نہیں پہچانا، مجھ پہ شک کرتے ہو شامیوں، یہ بات یاد رکھنا. ارے شک کے پھندے میں گلا ڈال دیا جھول گئے، اور کیا میرا باب حوائز کا لقب بھول گئے؟ ارے کیا میرا باب حوائز کا لقب، ارے کیا میرا باب حوائج کا لقب بھول گئے؟ میرے مولا کے بہت اچھے ذاکر، میرے مولا کے بہت محترم مداح جناب ذاکر اہل بیت عالم بھٹی صاحب ممبر پہ تشریف لے آئے، اور ان کا نام ایسا ہے جس میں غلط العوام بھی ہو جائے تو چل جائے گا، عالم بھی ہو تو ٹھیک ہے، عالم بھی ہو تو ٹھیک ہے. میرے مولا ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھیں. اجازت ہے بھیا میں مولا عباس پڑھ لوں، آسانی ہو گئی میرے لیے. پڑھ لوں تھوڑے سے رس نہ ہو بیٹھے پکی گل ہے. جے ڈھیر تھکے ہو تو آ کے گھٹ دے میں تھوڑا. کیا میرا باب حوائج کا لقب. مضمون سمجھتے ہیں بھائی جان، تھوڑیاں پریشانیاں حل کریں تو ان سے لنگر حل گلینے وہ آئے ہو تو وت گلینے. اب وہاں سے واپس جا رہے ہیں جناب عباس خیمہ حسین میں، کس لیے؟ جنگ لڑنے کی اجازت لینے کے لیے. عالم بھائی جہان بھر میں یار آپ لوگ مصائب میں کتنا طولانی اور تفصیل سے پڑھتے ہیں کہ جناب عباس خیمہ حسین میں اجازت لینے آ رہے ہیں. ذرا اس نظر سے بھی دیکھیے کہ خیمہ حسین ہے اجازت لینے غازی آ رہے ہیں، خیمہ حسین ہے اجازت لینے غازی آ رہے ہیں، خیمہ حسین ہے اجازت لینے غازی آ رہے ہیں. اور عسکری کہہ رہے ہیں شہ کے خیمے میں شجاع ازلی آتے ہیں، آج پھر خانہ کعبہ میں علی آتے. یہ نہیں سننے کو ملے گی آپ کو. ارے شہ کے خیمے میں ثاقب بھائی، شہ کے خیمے میں شجاع ازلی آتے ہیں، آج پھر خانہ کعبہ میں. سرکار میں آ گیا. عباس کیا چاہیے؟ سرکار مجھے جنگ لڑنے کی اجازت چاہیے. سامعین پورا نہیں پڑھ رہا، بہت لمبا ہے، آپ لوگ بھی، میں سوچ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو بھی بور نہ کروں. میں پورا مسدس چھوڑ کے صرف دو مصرے. ثاقب صاحب آپ شاعری پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، آپ اس چیز کو سمجھتے ہوں گے، پورا مقدمہ چھوڑ کے صرف 2 مصرے پڑھنا نہایت مشکل ہے. میں وقت بھی بچانا ہے مجھے. 19 وجوہات امام حسین نے بتائی ہیں. عباس میں تجھے ان سے لڑواؤں؟ ارے تجھے ان سے ہوں آخیا سنتے چنگے پین تو میں 19 وجوہات چو ہک سنتا پیا کڈ کے.
वे दां कितना चंगा सुनते पे हो। अब्बास तुझे इनसे, सरकार मुझे इनसे ना लड़ाने की वजह, हुसैन फरमाते हैं छोड़, मौला काहे को छोड़ूं, हुसैन फरमाते हैं छोड़ दो ना, उसकी वजह ये है ये लई जिसके खिलौने हैं उसी की खातिर, तुम इन्हें छोड़ दो असगर की हंसी की खातिर। अब उठिएगा, तुम इन्हें छोड़ दो, अब गुंजाइश नहीं है मेरे मोहतरम, अब गुंजाइश नहीं है, तुम इन्हें छोड़ दो। आलिम भाई मिश्रा, तुम इन्हें छोड़ दो असगर की हंसी की। सामीन, मेरा मिंबर के खिलाफ में हाथ है, ये बात मैंने कराची में नहीं की, डॉक्टर रेहान आजमी साहब की बरसी पे नहीं की, जिसमें पाकिस्तान इंडिया के पता नहीं कितने अदीब बैठे हुए थे, मौला की कसम नहीं की, मेरा हौसला ही नहीं बना, यही मोबाइल था और यही नज़म थी, सब कुछ मेरे सामने खुला पड़ा था, मैंने नहीं पढ़ी। मैं यहाँ क्यों पढ़ रहा हूँ मुझे नहीं पता, साकिब भाई शायद मेरी मखदूमा को यहाँ मंजूर है, मैं पढ़ रहा हूँ, मौला का वास्ता मेरी मेहनत ज़ाया ना करना। अब वो वजह बता रहा हूँ जो वहां भी नहीं पढ़ी, और वजह इससे भी बड़ी है। अब्बास तुम मैंने छोड़ दो असगर की हंसी की, हंसी की, अब्बास तुम मैंने छोड़ दो असगर की हंसी की खातिर। हुसैन फरमाते हैं गाजी मैं तुझे इनसे लड़ने की इजाजत नहीं दे सकता, उसकी एक वजह है, मौला हुक्म करे, फरमाते हैं अब्बास वजह सुन, इम्तिहान सब्र का है, खुद को संभालो अब्बास, वारिस नूह की कश्ती को बचा लो अब्बास, गैज को सब्र के आईन में ढालो अब्बास, कब्जाए तेग से नजरों को हटा लो अब्बास, कब्जाए तेग से नजरों को हटा लो, हटा लो। चिनियोट का मिजाज आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूं, मेरे भाई कैमरामैन मुझे बंदा बताइएगा जो हाथ नहीं उठाता। अब्बास में हुसैन हुक्म दे रहा हूं, कब्जाए तेग से हसन नजरों को हटा लो, हटा लो, अरे हटा लो अब्बास। सरकार क्यों हटाऊं, खैर तो है। हुसैन फरमाते अब्बास जंग नहीं लड़नी, उसकी वजह है, मौला क्या, हुसैन फरमाते पूछे तो सुन, ओ गाजी आज मैं इज़्न विगा देने पे मकदूर नहीं, क्यों, जाते वाजिब को कयामत अभी मंजूर नहीं। बैठा है कोई मुश्किल बात का खरीदार, अरे जाते वाजिब को कयामत अभी मंजूर। अगला सुनिए सर, अगला जाते वाजिब को कयामत। सामीने गिरामी, पीछे वो बैठी हैं जिनके लिए मैं अपने से ज्यादा जिनको अपनी प्रायोरिटी समझता हूं, लेकिन अब मैं क्या करूं, जो परेशान हैं उन्हें मजीद परेशान करने के लिए, जे तुसी नाराज ना होवे तो अंदर हाँ अब मेरे थके हुए भिरावां नज़म होने शुरू पई होंदी ने। ठीक है सरकार, खैमे हुसैन से निकले। अब भाईजान ये एक्साइटमेंट लेवल रहे तो मैं अगला मिसरा पढ़ता हूं। खैम चलें पूरा पढ़ते हैं। खैमे हुसैन से निकले, बाहर आए, सवाल कर रहा हूं, जरा मुझे बताइए, जब भी कोई बड़ा किसी भी छोटे को बुला, एक्सक्यूज मी प्लीज, जब भी कोई बड़ा किसी भी छोटे को बुलाता है तो छोटे की जुबान से सबसे पहले क्या निकलता है? जी अली अब्बास, जी आलिम भाई, जी साकिब अंकल, जी हसन भाई, जी जाकिर साहब, जी मौलवी साहब, जी कारी साहब, जी उस्ताद जी, जी बानी साहब, जी सर नज्म शुरू हो रही है, मौला का वास्ता मेरे मोहतरम मेरा साथ नहीं छोड़ना। बड़ा जब भी बुलाए, मेरा खून लग रहा है इस नज्म पे, छोटा सबसे पहले कहता है जी। आखिरी सफ तक का अजादार सर उठाए अस्करी मिसरा निछावर कर रहा है। अरे खेमे हुसैनी से अलमों वाला बादशाह बाहर हुआ, फिर हुआ क्या? मिसरा आसमां तक जो गई शेर नयस्ता की पुकार, मलकुल मौत ने घबरा के कहा जी सरकार। आसमां तक जो गई, आसमां तक जो गई शेर नयस्ता की पुकार, मलकुल मौत ने घबरा के कहा जी सरकार। आखिरी दो बंद, मिंबर छोड़ रहा हूं। लहजाए गैज में बोला ये हुसैनी जर्रार, मलकुल मौत सुन रहे हो जो तराई पे है शोरे अशरार,
جی بادشاہ سن رہا ہوں، اب بڑے نے بلایا تھا چھوٹے نے جی تو کر دی، اب ملک الموت میرا ایک چھوٹا سا کام بھی کرتے، سرکار حکم کریں۔ اچھا یہ بھی عسکری ممبر پہ دعویٰ کر رہا ہے، یہ ایٹیٹیوڈ صرف مولا عباس کے ٹاپک مضمون میں نظر آئے گا، اس سے ہٹ کر آپ کو یہ پروٹوکول نہیں دکھے گا۔ دعویٰ کر رہا ہوں تو دلیل، ارے میرا چھوٹا سا کام کر سن رہا ہے جو ترائی پہ ہے۔ کیا مزہ ہے ثاقب بھائی اگر سمجھا سکوں، شور اشرار، جی سرکار بادشاہ میں ملک الموت سن رہا ہوں، فرماتے ہیں کام کرنا ہے، سرکار حکم کریں۔ عباس فرماتے ہیں ملک الموت دشمنی میں یہ کئی روز سے بل کھاتے ہیں، جاؤ دریا پہ خبر کر دو کہ ہم آتے ہیں۔ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ، خریدا مجھے ان جوانوں نے، یہاں سے الگ سی خیرات ملی ہے، خدا کی قسم ہم آتے ہیں، خدا کی قسم رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں ہر بار یہ مصرع، ارے ہم آتے۔ یہ خبر سن کے عجب خوف کا بادل چھایا، ہر ستم گر کا جگر کانپ اٹھا تھرایا۔ ٹھیک ہے، ہر ستم گر کا جگر کانپ اٹھا تھرایا۔ بد حواسی میں بنے سادے لئیں چلایا، بد حواسی میں بنے سادے لہیں، پلیز اپنے یہ چاروں میرے محترم ہاتھ کھولیں گے مولا کا واسطہ، بد 3 مصروں پہ کچھ نہیں مانگا، چوتھا مصرع ڈیزرونگ ہے کہ اس پہ بولا جائے۔ مصرع سنیے، چھایا تھرایا بنے سادے لہیں چلایا، کیا ارے نہر سے بھاگ چلو قہر الہی آیا۔ جیو، ارے بہت جیو میرے بھائی، بہت جیو، ارے نہر سے بھاگ چلو، ارے بھاگ چلو قہر الہی۔ ساقی بھائی ایک لفظ ہے میرے محترم فارسی زبان کا جس کا نام ہے روباہ، یاد رکھیے گا دنیا کی آج بھی ادب کے حوالے سے 2 معتبر زبانیں ہیں، ایک فرینچ اور ایک فارسی، پرشین اور فرانسیسی، دونوں زبانیں ادب کے حوالے سے بہت اوپر ہیں۔ میرا عشق اردو ہے، میرا انگریزی کی طرف کام نہیں، ورنہ میرے انگریزی ادب والے دوست بتاتے ہیں کہ انگریزی بھی تبھی اتنی معتبر ہوئی جب اس نے فرینچ میں آمیزش کی۔ فرانسیسی زبان ایک مکمل سرزی مذاق نہیں ہے، اور یہاں پھر فارسی ہے۔ فارسی ایسے ہیں جس پہ میر تقی میر غالب اور علامہ اقبال جیسے شعراء اپنا ناز سمجھتے تھے فارسی دیوانوں کو، اردو کو نہیں۔ اردو بھی اتنی معتبر اسی لیے ہے کہ اس میں فارسی کا مزہ ہے۔ 3 سال پہلے ہم نے ایک تری محفل کی تھی، ہم 5 دوست تھے، جس میں ترا مصرعی آپ کے نوکر نے دیا تھا، بسایا میر نے اردو میں فارسی کا مزہ۔ اردو میں فارسی کی آمیزش ہے، اسی لیے یہ اتنی معتبر زبان ہے۔ لفظ ہے روباہ، روباہ فارسی میں کہتے ہیں لومبڑی کو۔ کس کو کہتے ہیں؟ تسی سنے ہیں تو دسو۔ لومبڑی، روباہ لومبڑی کو کہتے ہیں، لومبڑی۔ پھر سنو، جہاں تک آواز جائے فارسی زبان میں روباہ کہتے ہیں لومبڑی کو۔ ابن سعد نے کہا بھاگو قہر الہی آیا۔ اس کی فوج نے کہا ارے ابھی تک تو کہتا تھا کہ ہم نے نہر نہیں چھوڑنی، اب کہہ رہا ہے بھاگ چلو قہر الہی آیا، کیوں؟ کوئی تو سمجھے یار، چنیوٹ کا مزاج ہے، اللہ کرے میں سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں صرف، ورنہ خدا کی قسم طوفان روک کے بیٹھا ہوں۔ قہر الہی آیا، روبا لومبڑی کو کہتے ہیں۔ ابن سعد نے کہا یار سوال نہ کرو، جلدی جلدی بھاگنا بنتا ہے، سامنے غازی ہے، سیدھی سی بات ہے، سر جگر ہاتھ کمر اور گلے جاتے ہیں، بھئی شیر آتا ہے تو روبا چلے جاتے ہیں۔ ارے شیر آتا ہے، ارے شیر آتا ہے تو روبا چلے جاتے ہیں۔ سامعین گرامی مصرع پڑھ رہا ہوں، شیر آتا ہے تو روبا چلے جاتے ہیں۔ جناب عباس نے قدم اور آگے بڑھایا، 1 قدم، دوسرا قدم، تیسرا قدم، چوتھا قدم، 5واں قدم۔ عباس آگے بڑھ بھی رہے تھے اور فرما بھی رہے تھے علی کا علی بیٹا آ گیا، علی کا شیر آ گیا، بنی ہاشم کا قمر آ گیا، ارے تم ہمارا مقابلہ کرتے ہو، ارے میرے سامنے تو آؤ، ارے میرے مرشد حسین کو چھوڑ کر نمازوں کے ڈھنڈورے پیٹنے والوں کی اولادوں عباس کا مقابلہ کرو۔ فرمایا صحرائی نسب کے لوگوں اب شجرہ طیبہ والا آ گیا۔ فرمایا میں حیران ہو رہا ہوں یہ لومبڑیوں کی اولادیں شیر خدا کے شیر کے سامنے آ کیسے گئی ہیں۔ غازی فرماتے ہیں میرے سامنے آ کے آنکھوں میں آنکھیں ملاؤ، میں تمہیں بتاؤں نشان دراڑے دیوار کعبہ سے دل میں بغض رکھنے والوں، اپنی پیشانیوں سے سجدوں کے نشان کھرچ کے پھینک دو، کیونکہ کعبے کے مالک کا بغض تمہارے دلوں میں آباد ہے۔
اللہ کی قسم مجھے خطابت کی طرف جانا نہیں ہے، میں مصرع پڑھ رہا ہوں، چوتھا مصرع ثاقب بھائی صرف مصرع نہیں ہے، یہ پوری فیل ہے. اللہ کرے کوئی اور چلیوٹ کے مزاج کا ہے، میرے خیال سے چلیوٹ کے مصرع سمجھے گا، کیونکہ یہ یہاں کے مزاج کا اور پوری فیل ہے. احساس ہے چوتھے مصرع میں غازی کا ایک قدم، دوسرا قدم، تیسرا قدم، چوتھا قدم، پانچواں قدم علی کے شعر نے آگے بڑھایا. شامی لشکر کا حال کیا ہے؟ پہرے داروں کی صدا تھی کہ ترائی چھوڑو، اپنے بس میں نہیں ہرگز یہ لڑائی چھوڑو، اب یہ فریاد، یہ نوحہ، یہ دہائی چھوڑو، ارے وقت ہے بھاگ نکلنے کا، کلائی چھوڑو، ارے کلائی کلائی، وقت ہے بھاگ نکلنے کا، کلائی چھوڑو. انہوں نے کہا کیوں کلائی چھوڑے؟ ابن سعد نے کہا کلائی چھوڑ اور بھاگ، اس کی وجہ یہ سامنے غازی ہے، یہ بات یاد رکھنا، غیظ میں آ کے جو تلوار چلا دیتا ہے یہ پرندوں کی طرح سر کو اڑا دیتا ہے. یہ پرندوں آخری 6 مصرے ممبر عسکری چھوڑ رہا ہے، یہ پرندوں کی طرح. علی کا شعر اور آگے بڑھا، اور آگے بڑھ کے 10 لاکھ شامیوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، یمین سے یسار تک علی کے علی بیٹے نے اپنی نگاہ دوڑائی. بھائی حسن مصرع ہے، مصرع مصرع، نگاہ دوڑانے کی بھائی عالم عباس دیر تھی. 10 لاکھ جسموں میں تھر تھری پیدا ہوئی، میرا بیرا میں کی 10 لاکھ جسموں میں تھر تھری پیدا ہوئی. علی کے شعر نے جلال میں آ کے فرمایا شمر کو بلاؤ. لشکر اور فوجوں سپاہوں کی صفوں کی اوٹ میں سے شمر ملعون آگے آیا. شمر آگے بڑھا، علی کے لال نے شمر کی آنکھ میں آنکھ ڈالی. میری محنت نہ ضائع کرنا، ممبر عسکری چھوڑ رہا ہے. شمر کی آنکھ میں آنکھ ڈال کی علی کا علی بیٹا فرماتا ہے شمر بزدل، شمر بزدل، ارے شمر بزدل سپہ جور منگا اور منگا، دیر کس بات کی فلفور منگا اور منگا، اپنے انجام پہ کر غور منگا اور منگا، اور مجھ سے لڑنا ہے تو فوج اور منگا اور مجھ سے لڑنا ہے، ارے لفظ مجھ سے پہ غور رہے، مجھ سے لڑنا ہے تو فوج اور منگا اور منگا. اس نے کہا عباس یہ 10 لاکھ کا لشکر ہے، کیا یہ لشکر کم ہے جو تو کہہ رہے مجھ سے لڑنا ہے تو فوج اور؟ خدا کی قسم بفرا علی کا شعر، شمر بزدل کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے فرماتے ہیں مجھے نہیں پہچانا، میں کہہ رہا ہوں مجھ سے لڑنا ہے تو فوج اور منگا. مجھے 10 لاکھ نے سنا، یہ بات یاد رکھی، اشہلے زیرک و ہوشیار کچل ڈالے گا، او اتنا لشکر میرا رہوار کچل ڈالے. راضی رہیے گا. میرے مولا آپ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، مولا آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ کریں، مولا آپ کا قدم قدم چل کے آیا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائیں. سامعین گرامی 3 محاذ تھے 61 ہجری میں جن پہ لڑنا ضروری تھا، کربلا، شام اور کوفہ. امام علی مقام علیہ السلام نے بہن کو بٹھا کے مشورہ کیا، بہن عالیہ محاذ 3 ہیں، تینوں پہ لڑنا ضروری ہے. کریم باپ کی کریم بیٹی تھی، بھائی کا سر چوم کے فرماتی ہیں حسین شام کے لیے نہ گھبرا، شام جانے اور علی کی بیٹی جانے. کربلا خود سنبھالنا، کوفہ مسلم کے حوالے کر دینا. لکھنا تو نہیں آتا لیکن کبھی کبھی لکیریں کھینچ دیتا ہوں. خود اپنی ذات کا صدقہ دہر کو بانٹ دیا، علی کے لال نے جنگل میں گھر کو بانٹ دیا. مصرع سنا جو شام ہے مشکل بلا کے دشت سے بھی، بہن نے بھائی سے کہہ کے سفر کو بانٹ دیا. اس میں ایک شعر ہوا ہے بالخصوص، میرے جیسا بندہ یہ ڈیزرو ہی نہیں کرتا کہ میں لکھ سکوں، لیکن ان کے خزانے میں کمی جو کوئی نہیں. عالم بھائی احساس دیکھنا ہے، بہن نے بھائی سے کہہ کے صاحب اولاد لوگ سر اٹھائیں، سفر کو بانٹ دیا. حضور مصرع کبھی وہ دیکھیں صغیر اور کبھی علی اکبر،
سنا کی نوک پہ شہ نے نظر کو بانٹ دیا. دین بچانے کے لیے کربلا کے میدان میں جناب مسلم علیہ السلام کے حوالے سے ان کے گھر کے کچھ دکھ صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں. حسین بادشاہ کا ظفیر کوفہ مشکل ترین محاذ تھا، خدا کی قسم. جہاں دھوکے سے خط لکھ کے بلایا جائے اور کچھ حکومت کے ڈر سے اور کچھ مال و زر کے لالچ میں حسین کا ظفیر بھرا کوفہ اور اکیلا رہ گئے. رات کا پچھلا پہر، میں صاحب اولاد لوگوں سے بات کر رہا ہوں، اور ساتھ 2 شہزادے. علامہ اظہر حسن زیدی صاحب قبلہ فرمایا کرتے تھے، رات کے پچھلے پہر کی خاموشی کے خوف اس سے پوچھنا بھرے شہر میں جس کا گھر کوئی نہ ہو. قاضی شرح کے گھر پہنچ گئے. قاضی علی کے احسان یاد کر اور میرے بچوں کو امان دے دے. یاد رکھیے گا یہ وہ مفتی تھا جس نے امام حسین کے قتل کا فتویٰ دیا تھا. خدا اس پہ لعنت کرے، خدا کا رسول اس پہ لعنت کرے. ظالم کہتا ہے میں نہیں، آپ مجھے غربت بتائیے. میں جناب مسلم کے بیٹوں کے حوالے سے ایک جملہ اور پڑھ کے ممبر چھوڑ رہا ہوں. خدا کی قسم نہیں نیت کہ آپ اتنا روئیں یا اتنا روئیں. بہت خوبصورت نوکری ہو گئی ہے، میں اپنے بھائی کو زیادہ انتظار کروا رہا ہوں، اس کے لیے بھی شرمندہ ہوں. بالکل میں ممبر چھوڑ رہا ہوں، مجھے خود بھی آگے جانا ہے. قاضی صرف اتنی مہربانی کر، میرے دونوں بچوں کے بازو تھام لے، جیسے ہی میں سامنے گلی کا موڑ مڑوں ان کے بازو چھوڑ دینا. بہت امیر ہے وہ بندہ جس نے ماتم نہیں کرنا. بہت امیر ہے وہ بندہ. جی 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 مقدمین کے فکرے ہیں دین بچانے کے لیے. کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام کی راہ میں کسی ماں نے 1 بیٹا دیا ہے، کسی ماں نے 2 بیٹے دیے ہیں. سر نیچے کر لیجئے گا، 1 سے 1.5 منٹ کا میں مہمان ہوں، اس سے زیادہ مجھے نہیں پڑھنا، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اس 1 سے 1.5 منٹ میں جو قیامت آمیز فکرے میں کہوں اس پہ کوئی بندہ نظر انداز نہ کرے. رعایت یہی ہوتی ہے کہ تو سر تلے کر لے، ورنہ میں منگدہ ہائے پیاں. اس توتے میں منگ بھی کچھ نہیں رہا. کسی بی بی نے 1 بیٹا دیا، حد ہو گئی تو کسی بی بی نے 2 بیٹے دیے. رکھ علی عباس عسکری کے سر پہ قرآن، واحد ہے تیری لاہور کی ملکہ جس نے 6 قربان کیے. اللہ اکبر. بہت سونی ہنج پہ لڑ دیئے، بہت سونی ہنج پہ لڑ دیئے. انشاءاللہ جوانی نصیب ہونے. شہزادہ علی اکبر دی نالین دا صدقہ. واحد ہے لاہور کی ملکہ قبلہ جس نے 6 بیٹے قربان کیے ہیں. 2 جناب مسلم کے ساتھ کوفہ چلے گئے جنہیں کل عید والی رات روتی رہی ماں. 2 کربلا کے میدان میں امام حسین کے لشکر میں شہید ہو گئے جنہیں ماں شام کے بازاروں میں روتی رہی. نہیں آتا ماتم تو سر نیچے کر لینا. تاریخ کہتی ہے 2 شام غریبوں کے اندھیرے میں گم ہو گئے جنہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے لاہور آ گئی ہے. یار جب بھی لاہور جایا کرو کہا کرو لاہور کی ملکہ ہمارے برکے حاضر ہیں، اور لاہور کی ملکہ ہمارے جی 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 دینج روندے پہ ہوتا. آخری جملہ، یہ آخری جملہ، اور بڑا ڈر کے میں کہتا ہوں دامن پھیلائے وہ بندہ جو کہتا ہے میری کوئی دعا رکی ہوئی ہے. آنسو ہیں تو مانگ لیجئے گا، قبول نہ ہو یہ میرا گریبان حاضر ہے، ورنہ تمہارا اپنا مقدر میرا اپنا نصیب. نہ رونا ہے تو پھر سر ہی نیچے کر لینا. کربلا کے میدان میں کسی نے 1 دیا، کسی نے 2 دیے. چلو لاہور کی ملکہ نے 6 بیٹے دے دیے، بہت بڑی قربانی ہے. میں اس سے بڑی قربانی تیری جھولی میں ڈال رہا ہوں. رکھ میرے سر پہ قرآن، جس ماں نے بھی قربان کیا. ارے کسی نے 1 کسی نے 2 حسین کی نام میں کیا تو بیٹا قربان. واحد ہے تیری لاہور کی ملکہ جس نے بیٹی قربان کی ہے. واحد ہے تیری لاہور کی ملکہ جس نے بیٹی قربان کی ہے. قبلہ بیٹی کا نام عاتقہ، عمر 4 سال، شام غریبہ، جناب مسلم کی یتیمہ، دامن میں آگ لگی ہوئی ہے، چہرے پہ تماچوں کے نشان ہیں. یہ 4 سال کی شہزادی شام غریبہ نہر علقمہ کی جانب جا بھی رہی تھی اور رو رو کے کہہ رہی تھی ماموں عباس میرے دامن میں آگ لگی ہوئی ہے، اور ماموں عباس میری ماں کا برقع اتر گیا، اور ماموں عباس میری ماں کے خیمے کو آگ لگ گئی، اور ماموں عباس میرے کان زخمی ہیں، اور ماموں عباس میرے چہرے پہ تماچوں کے نشان ہیں. جناب مسلم ابن عقیل کی یتیمہ اپنے ماموں کی لاش کی طرف جا بھی رہی تھی اور رو رو کے بین بھی کر رہی تھی. معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں قبلہ تاریخ کہتی ہے 11 بے غیرت شامی فوجی جنہوں نے آپس میں مشورہ کیا آؤ مل کے مسلم کی 4 سال کی یتیمہ کو پرسہ دیتے ہیں.
اب سادات غیر سادات میں غیر سید ہوں، گستاخی بن جائے گی، مجھے بتائیے ذرا میں مصائب کیسے پڑھوں؟ میری زبان میں طاقت نہیں ہے، میں چھپا کے صرف اتنا کہتا ہوں یہاں شہزادی تھی، وہاں سے 11 شامی گھوڑوں پہ سوار ہو کر آ رہے تھے، میری زبان میں طاقت نہیں، مولا کا واسطہ اشارہ سمجھنا، میں بس اتنا پڑھتا ہوں، پڑی رہی میری بی بی گزرتے رہے گھوڑے، پڑی رہی میری بی بی گزرتے رہے گھوڑے، اور قبلہ وہ پرسہ دے کے جا چکے، شام غریبوں لاہور کی ملکہ عاتقہ بیٹی کی لاش پہ بیٹھ کے رو کے فرما رہی تھی حسین دن میں جتنے ٹکڑے تیرے قاسم کے ہوئے تھے اتنے میری بیٹی کے ہو گئے، اور حسین جب دن کو تم نے قاسم اٹھایا تھا حسین تمہارے سر پہ امامہ تھا، میرے پاس چادر کوئی نہیں، اور حسین میں اپنی بیٹی کی لاش، علی بادشاہ کی دکھی بیٹیاں آپ کا گریہ